غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سوپور قتل عام کے متاثرہ خاندان 32 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود انصاف سے محروم ہیں۔ یہ اندھوناک سانحہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی بربریت کی یاد دلاتا ہے۔ 6 جنوری 1993 کو بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے سوپور قصبے میں دہشت گردی کا بازار گرم کرتے ہوئے 50 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید اور علاقے میں لوٹ مار کرنے کے علاوہ تجارتی مراکز کو نظر آتش کر دیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق BSF کی 94 بٹالین کے اہلکاروں نے 57 شہریوں کو بے رحمی سے شہید کیا، جن میں ایک بس کے 20 مسافر بھی شامل تھے، جنہیں گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد قابض فوجیوں نے قریبی عمارتوں پر بارود، پیٹرول اور مٹی کا تیل چھڑک کر 400 سے زائد دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کر دیا، جن میں قصبے کے آرمپورہ، مسلم پیر اور کرال ٹینگ جیسے علاقوں کے 75 رہائشی مکانات بھی شامل تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ سانحہ سوپور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں کی ایک مثال ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، سلیم زرگر، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، جنید الاسلام، امتیاز ریشی اور مولانا مصعب ندوی نے اپنے الگ الگ بیانات میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اس کے جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کو ایک یادداشت پیش کی، جس میں سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر زور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرائیں۔ اور ضلع پونچھ کے علاقے ساونیا میں ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 616 ہو گئی ہے۔ سری نگر میں بھارتی پیراملٹری شاستریہ سیما بل کا ایک اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔